حضرت حسن اور حضرت حسین ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے نظر مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ کی شان کے فضل سے صاحب زادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے۔ فاقے پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمون تھا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھڑ 3 سا جو کی اجرت طے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 سا جو اجرت کی لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنے میاں بیوی کا، 2 دونوں صاحب زادوں کے اور 1 باندی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزے میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، حضرت علی نے ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہاتھ روک لیا، حضرت فاطمہ سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجیے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دیں اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ نے 2/3 اون کی کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائیں، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اور صبح کو حضرت فاطمہ نے اون کا باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دے دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس کو دے دی اور خود تیسرے دن بھی فاقے سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صاحب زادوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھی، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور نے ان کو اپنی سینے سے لگایا اور اللہ جل شانہ سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ الدہر کی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لے کر آئے اور اس پر بانۂ خوشنودی کی مبارکباد دی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شان میں نازل